اذا انفقوا کس میں چہارم، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور بخل نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما اور ہوتی ہے اس کے درمیان، ذالک کے نیچے افراط اعتدال رکھتے ہیں۔ یہ تو پوری آیت کا عنوان ہو گیا۔ اب میں فرق کرتا ہوں، لم یسرفوا فضول خرچی نہیں کرتے، اس کے نیچے لکھنا ہے شرک و گناہ میں خرچ کرنا، شرک و گناہ میں خرچ کرنا، اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا، گناہوں میں خرچ کرنا، یوں نہیں کرتے۔ ولم یقتروا بخل نہیں کرتے، اس لم یقتروا پر لکھنا ہے طاعات ضروریہ میں خرچ کرتے ہیں، طاعات ضروریہ میں خرچ کرتے ہیں، جو ضروری نیکیاں ہیں کرنے کی، ان میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں نقل کیا۔ اب عربی میں عبارت ہے، میں اردو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، عربی تو سارے ساتھی نہیں لکھ سکیں گے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے یہ اسراف ہے، نیکی میں خرچ کرنے سے بخل کرے یہ اقتار ہے، لم یقتروا۔ اور جو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے وہ بندہ قوام ہے۔ اب خلاصہ یہ نکلا، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا اسراف ہے، اور جائز جگہوں پر خرچ نہ کرنا اقتار ہے۔ جائز جگہوں پر خرچ نہ کرنا اقتار، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بندہ نہ کرے، یہ اقتار ہے، نہ یوں بھی نہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، قسم نمبر 5، اس کے نیچے لفظ معصیت اعتقادی، عقیدے والے گناہ سے بھی بچتے ہیں۔ ایک اور ربط عرض کرتا ہوں، ذرا بڑے علماء کرام توجہ میری طرف کریں اور آنکھیں قرآن پاک کی طرف لگائیں۔ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، کہتے ہیں رفع شر والی بات، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ تو ما قبل کے اندر جو کچھ ذکر تھا وہ کرنے کے قبیل سے تھا، اب جو بات آ رہی ہے وہ نہ کرنے کے قبیل سے ہے۔ لکھ لیں، ما قبل از قبیلہ افعال تھا، یعنی کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر تھا، اب از قبیلہ تروک ہے، ترک کی جمع تروک، کہ یہ کام نہیں کرتے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ پہلے کرنے والے کاموں کا ذکر تھا، اب نہ کرنے والوں کا ذکر ہے۔ 5ویں قسم، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ اور کو، ولا یقتلون النفس، معصیت عملی، اس کے نیچے معصیت عملی، پہلے اعتقادی معصیت تھی، اعتقادی گناہ، پکارتے نہیں اللہ کے ساتھ اور الہ کو، اب عملی نافرمانی، نہیں قتل کرتے نفس کو، وہ حرم اللہ الا بالحق، حرام کیا اللہ کریم نے، الا بالحق، مگر حق شرعی کے ساتھ، بالحق کا معنی حق شرعی کے ساتھ۔
3 قسم کا قتل حق ہے. جو بندہ شادی شدہ برا کام کرے مرد عورت ان کو رجم کر دینا سنسار کر کے قتل کر دینا یہ قتل بھی حق ہے. تفصیل ہے اپنے مقام پر. نمبر 2 جو مرتد ہو جائے اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے توبہ کر لے دوبارہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ورنہ اسلامی حکومت اسے قتل کر دے یہ قتل بھی حق ہے. نمبر 3 قاتل نے قتل کیا ورثاء معاف نہیں کرتے دیت نہیں لیتے ایسے قاتل کو قتل کرنا بھی حق ہے یہ اسلامی حکومت کا کام ہے. 3 قسم کا قتل حق ہے ان 3 کے علاوہ ہر قتل نہ حق ہے. ولا یزنون زنا بھی نہیں کرتے من یفعل ذلک یلقا اثاما اور جو بندہ کرے گا یہ کام یلقا ملے گا اثامن بڑے عذاب کو. اب ذالک کے نیچے شرک قتل زنا جو بندہ کرے گا شرک والا کام قتل والا کام زنا والا کام ملے گا بڑے گر عذاب کو. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ عذاب جسمانی اس کا عنوان عذاب جسمانی بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا اور ہمیشہ رہے گا اس میں مہانا ذلیل کیا ہوا. مہانن کے نیچے عذاب روحانی. میں یضاعف کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں علماء کے لیے. عذاب بڑھایا کیوں جائے گا؟ نمبر 1 بوجہ کفر و شرک. نمبر 2 بوجہ دیگر گناہ. عذاب کیوں بڑھایا جائے گا؟ ایک تو مشرک اور دوسرا پھر گناہ مزید اور کیے. ایک بندہ ہے وہ مشرک تو ہے لیکن باقی گناہ نہیں کرتا اس کو شرک والا عذاب ہوگا. جو شرک بھی کرے اور باقی گناہ بھی کرے اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا. الا من توبہ مگر وہ بندہ جو توبہ کر لے. اس کے نیچے لکھے آدھ شرک و آمانا واو تفسیریہ واو کے نیچے یعنی جو توبہ کر لے شرک سے یعنی ایمان لے آئے اور عمل کی اس نے عمل نیک فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یہ وہ لوگ ہیں تبدیل کر دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے. اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. وَقَانَ اللَّهُ علت ہے اللہ کریم غفوراً بخشنے والا گناہ مٹا دے گا رحیماً رحم کرنے والا اس کی جگہ نیکی اللہ کریم اس کی توفیق دے دے گا. کیا کریں مولانا بڑا عجیب مقام ہے قرآن میں اور اس کی سمکیت پورے قرآن میں اور کہیں اس مضمون والی نہیں ہے. میں واعظین کو سنتا ہوں بڑی ہنسی آتی ہے. سٹیج تو مذاق بن گیا نا آج کل. ہائے ہائے ایک آدمی ہے اس نے 100 گناہ کیے ہیں. یہ جھوٹ ہے چوری ہے دھوکہ ہے فرق. میں مثال دیتا ہوں. جب اس نے شرک سے توبہ کر لی سچا ایماندار بن گیا نیک اعمال شروع کر دیے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. کیا مطلب کہ جہاں گناہ 100 لکھے ہوئے تھے اللہ کہے گا یہ نیکیاں ہیں. گناہ کیسے نیکی بن گیا؟ گناہ تو نیکی بن ہی نہیں سکتا. آپ اشکال پر غور کریں گے تو میں جواب تب سمجھاؤں گا. 100 گناہ اس کے لکھے ہوئے ہیں اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. فرشتوں کو کہے گا بھئی یہ گناہ جو لکھے ہوئے نا تم لکھو یہ نیکیاں ہیں. گناہ کوئی نیکی بن سکتا ہے؟ گناہ تو نیکی نہیں بن سکتا. پھر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے میں 2 مطلب عرض کرتا ہوں. میری طرف دیکھیں میں سمجھا دوں. ایک آدمی کے نامہ اعمال میں 100 گناہ لکھے ہوئے ہیں. اس نے شرک سے توبہ کر لی موحد بن گیا نیک اعمال شروع کر دیے. اللہ حکم دے گا اس کے 100 گناہ مٹا دو. ورق صاف ہو گیا 100 گناہ مٹ گئے. اس نے توبہ کی تھی. توبہ بھی ایک نیکی ہے. اسی توبہ والی ایک نیکی کو 100 گنا بڑھا کر 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی.
تو 100 گناہوں کی جگہ 100 نیکیاں آ گئیں۔ توبہ بھی ایک نیکی ہے، اسی ایک نیکی کو 100 درجہ بڑھا کر 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ لکھیں حاشیے پر، آپ کو کیسے یاد رہے گا؟ رات کو آپ سبق پڑھنا نہیں چاہتے اور مطالبے کرتے ہیں حاشیے لکھوانے کی، ایسے کیسے لکھواؤں گا؟ لکھیں۔ ایک آدمی کے 100 گناہ ہیں، شرک سے توبہ کے بعد وہ مٹا کر توبہ بھی ایک نیکی ہے، اسے 100 گنا بڑھا کر لکھا جائے گا۔ دوسرا مطلب لکھیں اس کا، بوجہ شرک نامہ اعمال میں صرف گناہ لکھے جاتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے جو میں نے لکھوائے ہیں لفظ؟ آپ اتنے بڑے علماء ہیں اور آپ بتا ہی نہیں سکتے، یہ مشکل الفاظ میں نے نہیں لکھوائے، یہ دوسرا قول کیا لکھوانا شروع کیا؟ بوجہ شرک نامہ اعمال میں، تو یہ کوئی مشکل بات میں نے لکھوائی ہے؟ آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ بوجہ شرک نامہ اعمال میں صرف آگے لکھیں، کیونکہ مشرکین کے اعمال صالحہ برباد ہیں۔ اب موحد بننے کی وجہ سے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دیکھیے میری طرف علماء کرام، یہ مشرک ہے بندہ، یہ نامہ اعمال ہے میرا ہاتھ، اس میں 1000 گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ امیر معاویہ بیٹا میرے دیکھو تو سمجھتے کہ نو پیچھے بعد ہی لکھنا ہے۔ یہ نامہ اعمال ہے میرا ہاتھ، ایک بندہ مشرک ہے، اس میں 1000 اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ مشرک کی نیکیاں لکھی گئی تھیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈرتے کیوں ہیں پتہ نہیں آپ، یا آپ بولنا نہیں چاہتے؟ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا پھر۔ مشرک کے نیک اعمال اس نامہ اعمال میں درج تھے؟ کیا درج تھا؟ صرف گناہ، کیونکہ مشرک کے نیک اعمال تو شرک کی وجہ سے برباد ہیں۔ پہلے نامہ اعمال میں، میرے ہاتھ کو دیکھتے رہیے گا، پہلے نامہ اعمال میں صرف گناہ لکھے جاتے تھے۔ بندہ مشرک تھا، اس نے توبہ کر لی، سارے گناہ صاف ہو گئے، برق صاف ہو گیا، موحد بن گیا، اب صرف نیکیاں لکھی جائیں گی، تو گناہوں کی جگہ کیا آ گئی؟ نیکیاں۔ یہ معنی ہے تبدیل کرنے کا۔ یوں نہیں ہے کہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیا جائے گا، جھوٹ لکھا ہوا ہے اس کو نیکی لکھ دو، چوری لکھی ہوئی ہے اس کو نیکی لکھ دو، یہ معنی نہیں ہے۔ ساری زندگی یہ مطلب بیان نہیں کرنا خدا کے لیے۔ کیا کرے مولانا اب؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جلدی پوچھو، رکا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے نیچے لکھنا ہے توبہ از معصیت۔ فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ، اب یہاں آمنہ کا ذکر نہیں ہے، پچھلی آیت میں آمنہ کا ذکر تھا، من تاب و آمنہ، اس لیے میں نے وہاں الفاظ لکھوائے تھے توبہ از شرک۔ یہ پہلے جو توبہ کا ذکر تھا یہ شرک سے توبہ کا ذکر تھا، اب اس بندے کا ذکر ہے جو ہے تو ایماندار لیکن باقی گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، اس لیے توبہ از گناہ، توبہ از معصیت جو بھی لکھیں۔
ومن تاب وعمل صالحا، اور جو بندہ توبہ کر لے باقی گناہوں سے، شرک نہیں ہے اس میں، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، جزا مقدر، جزا مقدر، وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا۔ فَإِنَّهُ علت، یہ جزا مقدر کی علت ہے۔ وہ بندہ کیوں عذاب سے بچا رہے گا؟ جس نے گناہوں سے توبہ کی، نیک اعمال کیے، وہ کیوں عذاب سے بچا رہے گا؟ کیوں؟ فرمایا وجہ، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، علت، پر یقیناً وہ رجوع کر رہا ہے اللہ کی طرف، متابًا، خاص قسم کا رجوع، یعنی دل سے، نیچے لفظ یعنی دل سے۔ دل سے رجوع کر رہا ہے۔ اب جی والذین لا یشہدون الزور، یہ چھٹی قسم آ گئی، وہ لوگ جو نہیں حاضر ہوتے جھوٹ کی مجلس میں۔ زور، جھوٹ کی مجلس، سامنے مولانا اختلاف لکھنے علماء کرام کا۔ نمبر 1 زور، جھوٹی گواہی، از بقیہ مفسرین۔ دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، شرک، اب ابن عباس، یعنی شرکیہ مجالس۔ میں دونوں معنی کرتا ہوں۔ چھٹی قسم والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو نہیں حاضر ہوتے جھوٹی گواہیوں کی مجلسوں میں، یا جھوٹی گواہیاں دی جائیں وہ ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور دوسرا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو نہیں گواہی دیتے شرک کی۔ جھوٹ سے مراد شرک، یا نہیں حاضر ہوتے شرکیہ مجالس میں۔ مولانا دونوں معنی اکٹھے کر سکتے ہو، شرکیہ مجالس میں بھی حاضر نہیں ہوتے اور جھوٹی مجالس میں بھی حاضر نہیں ہوتے، جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، جھوٹی محفلیں جہاں برپا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جھوٹی گواہی والا معنی کرو گے نا جو باقی مفسرین نے کیا، تو پھر یشہدون شہادت سے ہوگا۔ یہ علماء کے لیے میں فرق عرض کر رہا ہوں، بڑے علماء کے لیے۔ جھوٹی گواہی والا معنی کرو گے تو یشہدون شہادت سے ہوگا، گواہی دینا۔ اور اگر شرک والا معنی کرو گے، دوسرا قول شرک والا معنی کرو گے تو پھر شہود سے ہوگا، پھر شہود سے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں اتفاقاً، مرو پر لفظ اتفاقاً، باللغو، بےہودہ مجالس کے ساتھ۔ میں نے لغو کے آپ کو بہت سارے معنی لکھوائے تھے سورۃ المومنون کے اندر، بہت سارے معنی ہم نے وہاں کیے تھے۔ اور جب اتفاقاً گزرتے ہیں باللغو، بے فائدہ مجلسوں کے ساتھ، لغو باتوں اور لغو چیزوں کے ساتھ، تو مرو کراما، گزر جاتے ہیں، کرامن دامن بچا کر۔ کرامن کا مطلب دامن بچا کر۔ اب مومنون پر دیکھ لیں ہم نے لغو کے کتنے معنی کیے تھے۔ والذین ہم عن اللغو مورزون، ایک معنی کیا تھا شرک، لالے کڈھا ہی نہیں صفحہ بات پڑسی کیشے۔ لغو کا ایک معنی کیا تھا شرک، لغو کا دوسرا معنی کیا تھا تمام لغویات، تیسرا لغو کا معنی کیا تھا غیر مفید، چاہے وہ مضر ہوں یا غیر مضر ہوں، نقصان دہ ہوں یا نقصان دہ نہ ہوں۔ چوتھا معنی کیا تھا ہر باطل قول و عمل، شرک فی تصرف، شرک فعلی۔ آ جاؤ جی، ہر جگہ ایک چیز نہیں لکھوائی جا سکتی۔
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، قسم نمبر 7، اور وہ لوگ جب نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گر پڑتے ان آیات پر۔ یہ علیہا میں ہا ضمیر آیات کی طرف جا رہی ہے، نہیں گر پڑتے ان آیات پر سمن بہرے بن کر وعمیانا اندھے بن کر۔ آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے بہرے اور اندھے بن کر گر نہیں پڑتے۔ نیچے لفظ لکھ لیں، سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ اب مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، بھئی 11ویں قرآن سے ثابت ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ میں ثابت کرتا ہوں، قرآن میں ہے، قل هو اللہ احد، احد مانا ایک چی ایک، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ون مانا ایک، ایک اور ایک 11۔ انی پیے تھے کتی چٹے، اب سننے والے بیٹھے ہیں امیہ سم امیانا، سوچنا سمجھنا تو ہے نہیں۔ لوگوں نے کہا واہ جی واہ 11ویں ثابت ہو گئی۔ میں نے میاں والی میں درس دیا، اس وقت سپیکر کھلے ہوتے تھے، دورہ تفسیر میں پڑھایا کرتا تھا، تو صبح کی نماز کے بعد 10-15 منٹ میں درس دیتا تھا۔ میں نے درس دیا، بس میں نے درس ختم کیا، ساتھ والے مولوی صاحب نے سپیکر کھول لیا فوراً۔ انہوں نے کہا جواب سننا، جانا نہیں ہے، جواب سنو۔ میں نے یہ بیان کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو ڈر کر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہوتا بھئی سام مجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ انہیں سپیکر کھول دیا، کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام سام کو دے کر بھاگ گئے تھے، امت کو مسئلہ سمجھانا تھا، سام کو دے کر بھاگ جایا کرو۔ مونا پورا محلہ سن رہا تھا یہ، اور آگے ہم لوگ بیٹھے اندھے، کوئی سوچنا سمجھنا نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ ان کو آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو وہ سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ مولانا کو مقام سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ والذین یقولون ربنا، قسم نمبر 8، اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اے ہمارے پروردگار حب لنا من ازواجنا، عطا فرما تو واسطے ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی جانب سے، ہمیں بیویوں اور اولاد کی جانب سے عطا فرما، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ نیچے لکھ لے، نیچے لکھنا ہے بالکل آیت پر، یعنی ان کو دیندار بنا، یعنی ان کو دیندار بنا۔ خود بھی دین کے عاشق ہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی دیندار بنے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اب اس کی مختلف توجیہیں ہیں، غور کریں۔ میں پہلے لفظی معنی کر لوں، آپ لکھیں نہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، لفظی معنی تو یہ ہے، کر تو ہم کو، بنا تو ہم کو متقین کا رہنما، متقین کا پیشوا، ہمیں متقین کا امام بنا، متقین کا رہنما بنا۔ اب اس کی مختلف توجیہیں ہیں، لکھیں۔ ایک، کلام میں قلب ہے، وَجْعَلْ المتقین، یہ لفظ لکھنے عربی کے، وَجْعَلْ المتقین، تو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ وَجْعَلِ المتقین امام، لنا امامن، لنا امامن۔ میاں صاحب تو سب اردو جی لکھا کرو۔ یعنی متقین کو ہمارا رہنما بنا، یعنی وَجْعَلِ الْمُتَّقِينَ لَنَا امامن کا کیا مطلب ہے؟ متقین کو ہمارا رہنما، اللہ ہمارے لیڈر متقی ہوں، ہمارے رہنما متقی ہوں۔ کلام میں قلب ہے، اصل کلام کیا تھا مولانا؟ وَجْعَلِ
متقین لنا امامن، کیا معنی ہے؟ یعنی متقین کو ہمارے جو رہبر ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، وہ متقی ہونے چاہیے۔ دوسرا قول لکھیں، ہمیں متقین کا امام بنا۔ اب یہ سادہ معنی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں متقین کا امام بنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم پرہیزگاروں کے پیشوا ہوں، اور علم اور تقوی میں ہماری پیروی کی جائے، اور ہم سے دوسروں کو دینی فائدہ حاصل ہو۔ اس جملے کو پڑھیں، اس کی گہرائی میں غور کریں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اسی الفاظ کے مطابق میں نے حاشیہ لکھوایا ہے، بنا تو ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا۔ کیا مطلب؟ ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہم پرہیزگاروں کے رہنما بنے، پرہیزگاروں کے پیشوا بنے۔ تو آج کل جو رہنما بنے ہوئے، ان کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ سارے جاہل داڑھی منڈے جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ منا دکھ ہوتا ہے، جلسہ ختم ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہے، موٹر سائیکل پر کک ماری اور لوگ گئے، نمازیں ایک نہیں پڑھتے، بکواس علماء کو کرتے ہیں۔ یہ پیچھے چلنے والے پرہیزگار ہیں، اور دعا کیا تھی، اللہ ہم پرہیزگاروں کے پیشوا ہوں، ہمارے پیچھے چلنے والے پرہیزگار ہونے چاہیے، فاسق فاجر نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں مقام یاد ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو 3 حاشیے لکھوائے تھے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا پر۔ میں نے وہاں جملہ لکھوایا تھا، شہرت اور ہوتی ہے، مقبولیت اور ہوتی ہے۔ شہرت ہوتی ہے جہلاء کے اندر، عوام کے اندر، اور مقبولیت ہوتی ہے خواص کے اندر، نیک لوگوں کے اندر۔ علم و تقوی میں ہماری پیروی کی جائے، لوگ ہمارے علم اور تقوی کو دیکھ کر ہماری پیروی کریں، خود بھی پرہیزگار بنے، پرہیزگار لوگ ہمارے پیچھے چلنے والے ہوں۔ تیسرا لکھیں جی، بقول مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، مفعول ثانی مقدر ہے، عبارت اب لکھیں، وَجْعَلْنَا تَابِعِينَ، پیچھے چلنے والے، وَجْعَلْنَا تَابِعِينَ، للمتقین اماما۔ اب ناوی حضرات کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ امامن جو ہے نا، اب یہ متقین سے حال بنے گا۔ اب میں معنی کرتا ہوں اس کے مطابق، وَجَعَلْنَا تَابِعِينَ لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ بنا تو ہم کو پیچھے چلنے والا، بنا تو ہم کو پیچھے چلنے والا، کس کے پیچھے چلنے والا؟ للمتقین، جو متقی ہیں، شرک سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والا بنا، امامن درا حالے کہ وہ رہنما اور پیشوا ہوں۔ اللہ ہمیں ان کے پیچھے چلا، ہمارے امام، ہمارے رہنما، پیشوا وہ لوگ ہوں جو شرک سے بچنے والے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے چلنے والا بنا، پرہیزگاروں کے پیچھے چلنے والا بنا۔ 3 مطلب میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، عرض کیا تھا عباد الرحمن، مضاف مضافل مل کر مبتدا تھا، یہ اس کی خبر آ گئی ہے، باقی درمیان میں موصول ما صلہ اس کی صفتیں تھیں۔
اولئک یجزون الغرفۃ، یہ خبر آ گئی، یہ لوگ ان صفات والے 8 قسموں والے، اولئک کے نیچے لکھنے 8 قسموں والے، یجزون الغرفۃ، بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کا، بما صبروا، با سببیہ، اس وجہ سے کہ وہ ڈٹے رہے، جتنی بھی مشکلات آئیں پکے رہے، ڈٹے رہے دین پر، صبروں پر لکھیں دین پر، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور پہنچائے جائیں گے فیہا جنت میں، تحیّتاً زندگی کی دعا، تحیّتاً زندگی کی دعا، ان کو دعائیں ملیں گی، شالا بستے رہو، شالا جیندے رہو، آپ کی زندگی لمبی ہو، دعائے زندگی، وسلامہ، اور سلام پہنچائے جائیں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ اب مولانا نکالو ذرا حوالے 28واں پارہ، پھر میں پوچھوں گا لکھوا نہیں سکوں گا، سورۃ الحشر۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام، صفحہ ہے 495۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں، الملک سچا بادشاہ ہے، القدوس عیبوں سے پاک ہے، السلام سلامتی دینے والا ہے، اللہ کا نام السلام۔ سورۃ یونس کھولیں، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ اللہ، 191 آیت نمبر بتائیں، یہ آیت نمبر 25 ہے، 24 کے بعد تھوڑا درمیان سے نیچے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کریم بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اللہ کا نام السلام، جنت کا نام دار السلام۔ آ جائیں مولانا اسی صورت یونس پر، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، یہ صفحہ 199 ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، آیت نمبر 10 ہے 9 کے بعد، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، دعواہم کلام ان جنتیوں کا، دعوا کا معنی کلام لکھ لیں، کلام ان جنتیوں کا، جنت میں کیا ہوگا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے عیبوں سے، ہمیں جنت میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، تو بھی بے عیب ہے، اور جو جنت تو نے بنائی وہ بھی بے عیب ہے، وتحیتہم فیہا سلام، ان کے آپس میں تحفے ہوں گے جنت میں، سلام، ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے، سلام سلام سلام۔ آ جاؤ مولانا سورۃ رعد پر، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، صفحہ ہے 228، جلدی کریں، والملائکۃ، یہ آیت نمبر 23 کے درمیان سے میں پڑھ رہا ہوں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام۔ ہونا 24ویں پارے پر آ جائیں، سورۃ الزمر، آخری رکوع ہے سورۃ الزمر کا، یہ صفحہ ہے 421، صفحہ 421، یہ آیت 72 کے بعد 73، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، چلایا جائے گا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، کس طرف چلایا جائے گا، إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف، زُمَرًا، جماعتیں بنا بنا کر، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جس وقت وہ آئیں گے جنت کے پاس، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، درحالے کے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے دروازے اس جنت کے۔ آپ کو واو سمانیہ بھول گئی ہے تو میرا کیا قصور ہے،
میں نے سورۃ الکہف کے اندر آپ کو واو سمانیہ کی مثالیں قرآن میں سے دکھائی تھی، واو سمانیہ، اور یہ حوالہ بھی میں نے دکھایا تھا کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، اس لیے یہاں واو آئیے اس کو کہتے ہیں واو سمانیہ۔ ہم نے حوالہ لکھا تھا کہ ان کی تعداد 7 تھی، 8واں کتا تھا یہ۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے واسطے ان کے جنت کے پہرے دار فرشتے جنتیوں کو کہیں گے سلام علیکم۔ سورۃ یاسین کھولیں گی 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، 401 صفحہ 401۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 4 سطر میں آیت ہے، نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا، یہ بات ہوگی رب رحیم کی طرف سے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کا نام السلام، نمبر 2 جنت کا نام دار السلام، جنتیوں کا آپس میں تحفہ بھی سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام، اور اللہ کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام۔ یہاں پہنچ کر انشاءاللہ سلام قولا من رب الرحیم پر آپ کو لفظ لکھواؤں گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنتیو میں اللہ تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے، یہاں لکھیں گے انشاءاللہ۔ آؤ مولانا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اب اس کے 3 مطلب میں عرض کروں گا، پہلے سادہ معنی مجھ سے سن لیں۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ رکھتا تمہاری میرا رب، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں پرواہ کیا کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہو پکارنا تمہارا رب کو۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں کا معنی لکھ لیں، اگر تم میرے رب کو نہ پکارو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے گا۔ اگر تم میرے رب کو نہ پکارو تو میرا رب بھی تمہاری پرواہ نہ کرے گا۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ یہ نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاذوں کا معنی ہے۔ اب اس کے مطابق میں معنی کرتا ہوں، قل ما یعبأ بکم ربی، فرما دیجئے نہیں پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہو بلانا تمہارا، پکارنا تمہارا رب کو نہ پکارو، رب کو کیا پرواہ ہے، اس کی خدائی میں کیا کمی آ رہی ہے۔ دوسرا معنی لکھ لیں پھر میں فٹ کروں گا، پہلے لکھ لیں۔ نمبر 2 دوسرا معنی تخویف دنیاوی، اور خطاب مشرکین مکہ سے ہے۔ میرے رب کو تمہاری پرواہ نہیں، اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں عذاب سے جلدی ہلاک کر دیا جاتا۔ راستہ دو بیٹا، راستہ دو، تو کیا جملہ عرض کیا؟ تو تمہیں عذاب سے جلدی ہلاک کر دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے مطابق معنی کرتا ہوں، قل ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا پروردگار،
لولا دعاؤکم، اگر تمہیں دعوت دینا مقصد نہ ہوتا، لعذبکم، جزا محذوف ہے، لولا کی جزا محذوف ہے، لعذبکم، تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا اللہ تمہیں فوراً عذاب دے دیتا۔ لولا کی جو جزا ہے وہ محذوف ہے، لعذبکم یہ۔ اب آؤ مولانا تیسرا قول عرض کرتا ہوں، تیسرا قول تخویف اخروی، اس کا بھی مطلب لکھ لیں پھر میں معنی کروں گا۔ یعنی نہیں پرواہ رکھتا تمہاری میرا رب، کیا مسئلہ ہے لالا؟ فون تو لگا بابا جانا ٹھیک ہے، فون تو لگا۔ کیا جملہ عرض کیا؟ آخرت کا عذاب مراد ہے، نہیں پرواہ رکھتا تمہاری میرا رب، اگر نہ ہوا تمہارا بلانا اللہ کو، تم تکذیب کر چکے ہو، فسوف یکون لزاما، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، نہیں پرواہ رکھتا تمہاری میرا پروردگار اگر نہ ہوتا بلانا تم کو، فقد کذبتم، تکذیب تو کر چکے ہو تم، کذبتم کے نیچے لکھیں دعوت آ جانے کے بعد، دعوت آ جانے کے بعد، فسوف یکون لزاما، اس پر لکھیں جزائے تکذیب، بس ان قریب ہوگا لگ جانے والا وہ عذاب، وہ عذاب لگ جانے والا ہوگا۔ سورت کا نام ہے سورت الشعراء، اس کا دعویٰ پہلے لکھ لیں، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنجات المومنین وبہلاک المشرکین، سورت کا دعویٰ پڑھ لیں، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بنجات المومنین وبہلاک المشرکین۔ اب سورت کا اسمی ربط بھی لکھ لیں، اسمی ربط، وہاں فرمایا تبارک الذی، ایک اشارہ لکھ لیں بس، یہاں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ایک لفظ لکھ لیں بس، وَالشُّعَرَاء، آگے نکتے لگا دیں، یعنی دعوی تبارک کی وضاحت کے لیے اللہ نے فرقان نازل کیا ہے۔ یہ کوئی شعراء کی بات نہیں، وہ تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، مولانا مانوی ربط عرض کرتا ہوں، مضامین کا ربط، دعوی تبارک کے لیے
پچھلی صورت کے اندر عقلی دلائل زیادہ تھے. کوئی ذہن میں خاکہ ہے آپ کے؟ عقلی دلائل. نقلی دلائل تھے لیکن ایک تو تھوڑے تھے اور تھے بھی مختصر. نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، اصحاب رس کو آیت آپ نے پڑھی ہے. نقلی دلائل تھے لیکن تھا اشارہ. عقلی دلائل زیادہ تھے، تفصیل کے ساتھ تھے. اس سورۃ الشعراء میں اس دعوی تبارک پر نقلی دلائل زیادہ ہوں گے اور ہوں گے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ. میں 1 2 3 4 دلیلیں ساتھ ساتھ لکھواتا ہوں گا. سورۃ فرقان کے آخر میں فرمایا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تم تکذیب کر چکے ہو، ان قریب عذاب چمٹ جانے والا ہوگا. اور سورۃ شعراء کے شروع میں فرمایا، یہ آیت نمبر 6 دیکھیں، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ. یہ سورت آیت نمبر 6 پڑھیں. سورۃ الفرقان میں فرمایا تم تکذیب کر چکے ہو، ان قریب سزا پاؤ گے. اور سورۃ الشعراء کے اندر امم سابقہ کے واقعات بیان کرنے سے پہلے، وہ امتوں کے واقعات بعد میں آئیں گے، واقعات بیان کرنے سے پہلے فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ إِلَىٰ آخِرِهِ. کیا مطلب؟ انہوں نے جھٹلایا تھا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے. مکے والوں تم بھی جھٹلا چکے ہو. فَقَدْ كَذَّبُوا، تمہیں بھی ان قریب انہی قوموں کی طرح عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، بچ تم بھی نہیں سکو گے. خلاصہ یہ ہے، تمہید آئے گی، ترغیب آئے گی، میں ساتھ ساتھ لکھواتا ہوں گا. تسلی آئے گی، منکرین پر زجر آئے گی، تخویف دنیاوی آئے گی. ایک عقلی دلیل آئے گی اور 7 نقلی دلائل آئیں گے. 7 قوموں کے قصے، انبیاء علیہ السلام کے قصے، مشرکین کے 2 شبہات کے جواب ہیں. آخر پر بالکل سورت جب مکمل ہو رہی ہوگی. سورت کے امتیازات تو میں نے 17 لکھے ہیں، میں آپ کو نمونہ سنا دیتا ہوں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین. یہ مضمون اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ایک میرے اوپر ذنب ہے. ذنب کا کیا مطلب ہے وہاں عرض کریں گے انشاءاللہ. قرآن کس نے نازل کیا، کس پر نازل ہوا، کون لے کر آیا، مقصد کیا ہے، پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا نہیں تھا. یہ مضمون اکٹھا اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے. جو شعراء گمراہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں، یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت صحابہ میں چکر لگایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے کیسے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں. یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 7 دعاؤں کا اکٹھا ذکر اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. اور بھی امتیازات ہیں. اب دیکھیے، مجھے صورت کا دعویٰ سنائیے. تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نجات المومنین و بے ہلاک الکافرین، مشرکین. خلاصہ آسان الفاظ میں، بلکہ ربط سورت فرقان میں دعوی تبارک پر عقلی دلائل زیادہ تھے، اس صورت میں دعوی تبارک پر نقلی دلائل زیادہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. آپ کے ذہن میں خاکہ ہے کہ قرآن کی آیات 2 قسم ہیں. نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات. متشابہات کی پھر 2 قسمیں، معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ نہ ہو، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اور دوسری متشابہات کی قسم، نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ. تو تا سین میم، نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے، یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے. تلک آیات الکتاب المبین. لکھیں قلم اوپر، تمہید ما ترغیب. تلک آیات الکتاب المبین. اب حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ سورت یونس کھول لیں، بالکل شروع ہو رہی ہے سورت یونس. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک 188.
الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکتاب کی صفت الحکیم آ جائے تو عقلی دلائل زیادہ ہوں گے۔ الکتاب کی صفت الحکیم آ جائے تو عقلی دلائل زیادہ ہوں گے، اور اپنا سبق الکتاب کی صفت المبین آ جائے تو نقلی دلائل زیادہ ہوں گے۔ ابھی صورت میں واقعی نقلی دلائل زیادہ ہیں، عقلی ایک دلیل ہے صرف۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں سورت کی ایسی سورت المبین۔ مولانا اب کتاب شروع میں آ جائے نا، سورت شروع ہو رہی ہے اور ابتدا میں لفظ آ جائے الکتاب، اس سے مراد یا سارا قرآن ہوگا یا سورت مراد ہوگی۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس پر تفصیل سے۔ اب الکتاب پر لکھ رہے ہیں نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سورت۔ الکتاب کا لفظ شروع میں آ جائے تو مراد یا سارا قرآن ہوتا ہے اور یا سورت مراد ہوتی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں سورت کی یا یہ آیتیں ہیں کتاب قرآن کی، ایسی کتاب المبین جو واضح کرنے والی ہے مسئلہ کو۔ المبین مسئلے کو واضح کرنے والی ہے، دعوی توحید کو واضح کرنے والی ہے، خاص طور پر دعوی تبارک کو واضح کرنے والی ہے۔ یہ میں نے متعدی معنی کیا ہے، اب میں لازمی معنی کرتا ہوں، خیال کرنا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یہ آیتیں ہیں سورت کی، المبین خیال کر جو خود واضح ہے، جو خود ایک معنی واضح کرنے والی ہے، ایک معنی لازمی خود واضح ہے۔ اب خود واضح ہونے کا کیا مطلب ہے اور واضح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے چاہا سورت یوسف کی ابتدا میں آپ کو اس کا حاشیہ لکھواؤں گا، وہاں بھی یہی انداز ہے۔ سورت یوسف کے شروع میں یہ وہاں کی باس ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ حاشیہ لکھیں گے۔ سورت یوسف شروع ہو رہی ہے، تلک آیات الکتاب المبین، وہاں تفصیل کے ساتھ حاشیہ لکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں صرف چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھیں، المبین یا متعدی معنی میں ہے اور یا لازمی معنی میں ہے، واضح کرنے والی دعوی تبارک کو یا خود واضح۔ لعلک باخع نفسک، یہ تسلی ہے۔ آپ نے سورت کاف کے اندر پڑھا تھا، وہاں بھی یہ مضمون آیا تھا، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، میں نے وہاں لکھوایا تھا لعل اشفاق کے لیے، شفقت کے لیے، یہاں بھی لعل برائے اشفاق لکھ لیں، ترجیح کے لیے نہیں ہے، لعل برائے اشفاق شفقت کے لیے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اب حق تو ادا ہوتا ہے اپنی بولی میں، اپنی بولی کے علاوہ اردو میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ اس کے معنی کا حق ادا ہو سکے۔ تو پنجابی میں معنی یہ ہے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے تھے لعلک باخع نفسک، متا تو اپنی جان ضائع نہیں کرو، متا تم شاید آپ، لعلک باخع نفسک شاید آپ ضائع کرنے والے ہیں، ہلاک کرنے والے اپنی جان کو، کیوں؟ اللہ یکونوا مومنین، اس لیے کہ وہ مومن نہیں بن رہے، لے اللہ یکونوا مومنین، عبارت کیا تھی؟ لے اللہ یکونوا، اس لیے آپ جان ضائع کرنے والے ہیں کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ مومن نہیں بن رہے۔ نہیں بنتے تو نہ بنے، آپ کیوں اپنی قیمتی جان ضائع کرنے لگے ہیں؟ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہتے، نشاء کے نیچے لکھیں جبری ایمان، اگر ہم جبری ایمان چاہتے، زبردستی ان کا ایمان چاہتے تو ننزل علیہم من السماء، اتار دیتے ان پر آسمان سے آیتن، بہت بڑی نشانی۔ آیتن کی تنوین تعظیم کی ہے، بہت بڑی نشانی اتار دیتے۔ ساتھ جملہ لکھیں جس سے اختیار سلب ہو جاتا،
فَزَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ پد ہو جاتی ان کی گردنیں واسطے اس نشانی کے خاضعین جھکنے والی، گردنیں جھک جاتی، نشانی آ جاتی، یہ جبرن مان لیتے مسئلہ، لیکن جبری ایمان میں اللہ قبول نہیں کیا کرتا۔ میں منوانا چاہتا تھا، توحید کے دلائل بیان ہو چکے، تبلیغ کرنی تھی، وہ آپ نے تبلیغ کر کے دکھا دی میرے پیغمبر۔ آپ تکلیف میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو، نہیں مانتے نہ مانے، جبرن ان کو منوانا مقصد نہیں ہے۔ اگر میں جبرن منوانا چاہتا آسمان سے کوئی نشانی بھیج دیتا، مجبوراً مان لیتے، لیکن مجبوری والا ایمان قبول نہیں ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے میرے پیغمبر؟ فَسَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ۔ مولانا اب اعناقہم لہا خاضعین، خاضعین یہ تو ذوی العقول کے لیے آیا کرتا ہے، اور اعناق جو گردن ہے، گردن کے اندر تو کوئی عقل نہیں ہے۔ خاضعین کا لفظ لکھیں، مراد لوگ ہیں، اس لیے صیغہ ذوی العقول کا لایا گیا۔ میں اللہ کا ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، وہ بھی لکھ لیں، وہ جو آیت نمبر 3 تھی۔ ان کو ماننا اور قبول کرنا چاہیے، مگر نہیں مانتے۔ مگر نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ زجر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر سے مراد لیا دعوی تبارک، اوپر لکھ لیں ذکر پر دعوی تبارک از حضرت رحمت اللہ علیہ۔ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، یعنی دعوی تبارک من الرحمن، رحمان کی جانب سے، محدثن نئی، جو پہلے سے ان کی سنی ہوئی نہ ہو۔ کوئی نئی نصیحت آتی ہے نا، الا کانوا عنہ مورزین، مگر ہیں اس سے منہ موڑنے والے۔ مولانا ما یاتیہم من ذکر کا ایک جملہ لکھنا ہے بالکل آیت کے اوپر، یعنی شریعت سے نفرت ہے، یعنی اس لیے آیات تشریعیہ نہیں مانتے۔ اور مورزین کے نیچے لکھنے درجہ نمبر 1 اعراض، فقد کذبوا، اس پر لکھنے درجہ 2 یہ تکذیب ہے۔ فقد کذبوا، پس تحقیق جھٹلا دیا ہے انہوں نے۔ مولانا میں نے من ذکر پر حضرت مولانا حسین علی صاحب کا کون سا لفظ عرض کیا؟ باقی مفسرین تو مانا کریں گے نصیحت، کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ اس سے مراد ہے دعوی تبارک۔ ہم نئے نئے پیرائے میں، نئے نئے انداز میں دعوی تبارک منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ منہ موڑتے چلے جاتے ہیں۔ فقد کذبوا، دوسرا درجہ تکذیب، پس تحقیق جھٹلا دیا انہوں نے۔ نیچے تخویف دنیاوی، پس ان قریب آئیں گے ان کے پاس انباء و خبریں۔ انباء پر ایک اور لفظ لکھنا ہے، یعنی نتائج۔ لفظ تو ہے خبریں، لیکن معنی کیا، مراد کیا لے رہے ہیں؟ نتائج۔ ان قریب آئیں گے ان کے پاس نتائج، کس کے؟ ماں پر لکھیں عذاب، کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب کے نتائج آ جائیں گے جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اب یستہزئون پر لکھ لیں درجہ نمبر 3۔ پہلا درجہ تھا منہ موڑ لینا، دوسرا درجہ تھا تکذیب کرنا، تیسرا درجہ ہے استہزاء کرنا۔ مونا یہ ہر درجے میں ترقی ہو رہی ہے، ترقی من الادنی الی الاعلی۔ ایک آدمی نے بات کی، میں نے منہ پھیر لیا، میں نہیں سنتا بھائی،
یہ تو ہو گیا اعراض، اور دوسرے میں جھوٹ بول رہے ہو بھائی غلط ہے نہیں مانتا، اچھا یہ تو جھٹلا، تیسرے میں ہاں بڑا آ گیا بڑا ہمیں پتہ ہے وہ اپنے پاس رکھ، استہزاء۔ تو یہ ادنا سے اوپر جا رہے ہیں، پہلے منہ موڑا پھر اس کو جھٹلایا پھر الٹا مذاق شروع کر دیا۔ اچھا اولم یروا الی الارض، تخویف دنیاوی کا نمونہ، یہ تخویف دنیاوی کا نمونہ بھی ہے اور دلیل عقلی بھی ہے۔ اولم یروا الی الارض، کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف، الی الارض پر جملہ لکھنا ہے جو ہر وقت ان کے سامنے ہے، جو ہر وقت ان کے سامنے ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم مبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی اگائی ہم نے زمین میں ہر قسم کے جوڑے عمدہ عمدہ کریم، عمدہ عمدہ جوڑے ہم نے اگائے ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، ورنہ کیسے دلیل کو فٹ کریں گے، تخویف دنیاوی کا نمونہ کیسے ہوگا؟ جملہ لکھیں، جو اس کام پر قادر ہے۔ کون سا کام؟ یہ کم منبتنا فیہا من، ہم نے مختلف عمدہ عمدہ قسمیں اگائی ہیں، جو اس کام پر قادر ہے تو برکات دہندہ بھی ہوئی ہے۔ اسی طرح امم سابقہ کی طرح تمہیں ہلاک کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب تخویف دنیاوی بھی بن گئی اور دلیل عقلی بھی بن گئی، جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، عمدہ عمدہ جوڑے اگا سکتا ہے زمین میں سے، تو وہ اللہ برکت بھی دے سکتا ہے۔ جو اللہ زمین سے عمدہ قسمیں اگا سکتا ہے، جوڑے اگا سکتا ہے، پچھلی امتوں کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس بات میں ذالک کے نیچے لکھیں الذی ذکر، جو ذکر کی گئی، جو ذکر کی گئی، اس میں لآیتن، البتہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی۔ ورنہ یہ جملہ اس صورت میں بار بار آئے گا۔ خلاصہ یہ ہوگا کہ یہ جو میں اللہ کریم نے دلیلیں بیان کی ہیں، واقعات بیان کیے، قصے بیان کیے، دعوی تبارک منوانے کے لیے یہ کافی ہیں۔ اللہ غیب دان ہے، اللہ پکڑ سکتا ہے ان کو، لیکن مہلت دیتا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ کے نیچے تو لفظ لکھوانے ہیں کہ برکات دہندہ ساری کائنات کا اللہ ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس بات میں جو ذکر کی گئی بہت بڑی عقلی نشانی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کس بات کی بڑی نشانی ہے کہ ساری کائنات کا برکات دہندہ صرف اللہ ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ اکثر کیوں کہا؟ میں نے پہلے بتایا آپ کو، بعض ایمان لے آئے تھے، اللہ کے علم میں تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے، عزیز کے نیچے لکھیں پکڑنے میں۔ الرحیم، رحم کرنے والے، مہلت دینے میں۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، دلیل نقلی نمبر 1، یہی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ اور جب پکارا تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو، میں نے سورۃ طٰہٰ میں عرض کیا تھا ندا کی کیفیت کون سی تھی؟ مولانا آپ کو جب ذوق ہی نہیں ہے میں کیا آپ کو لکھواؤں گا؟ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، میں نے لکھوایا تھا، جملہ لکھوایا تھا سورۃ طٰہٰ کے اندر، ندا کی کیفیت نامعلوم ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اب کیوں لکھ رہے ہو مولانا؟ یہ تو لکھوایا تھا پہلے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اس ندا کی کیفیت کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک جواب آیا ہے ادھر سے، پتہ نہیں کسی نے کہا واللہ اعلم۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، ندا کی کیفیت قرآن میں ذکر نہیں ہے، واللہ اعلم۔
کیسے اللہ نے بلایا تھا؟ جیسے ہم ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہیں نا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور جب پکارا، آواز دی، ندا دی تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین، ان یہ تفسیریہ ہے، اس ندا کی تفسیر ہو رہی ہے۔ کیا پکارا تھا، کیا وہ ندا تھی؟ یہ کہ جا تو ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس۔ ظالم قوم، ایک تو حقوق اللہ کی تلفی کرتے تھے، حقوق العباد کی بھی تلفی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے حقوق ضائع، بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، حقوق العباد کی بھی تلفی کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ ظالم ہے یعنی قوم فرعون، الا یتقون، کیوں نہیں ڈرتے؟ شرک کیوں کرتے ہیں؟ غریبوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ڈرتے کیوں نہیں؟ قال معروض نمبر 1 لکھیں جی، معروض 1۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے پروردگار یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ان یکذبون کے نیچے لکھیں تقریر پوری کرنے سے پہلے، تقریر پوری کرنے سے پہلے۔ مولانا میں نے العزیز اور الرحیم پر آپ کو لفظ لکھوائے ہیں دو۔ ان ربک لہو العزیز پر کیا لکھوایا؟ زبردست ہے پکڑنے میں، رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور جملہ بھی لکھنا اسی کا، وہ رہ جائے گا پھر بات آگے چلی جائے گی۔ نمبر 2، یا کافروں کے پکڑنے پر زبردست ہے، اور مومنین اور تائبین، توبہ سے اور تائبین پر مہربان ہے۔ اب یہ انداز تھوڑا تبدیل ہو گیا، کافروں کو پکڑنا چاہے عزیز ہے، الرحیم ہے، مومنوں پر رحیم ہے، توبہ کرنے والوں پر مہربان ہے۔ اب یہ دوسرا انداز الگ عرض کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، انی اخاف ان یکذبون، اللہ میں نہیں جاتا، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں جاتا۔ انی اخاف ان یکذبون، اے میرے پروردگار یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ جھٹلا دیں گے وہ مجھ کو۔ یہ بات تو نبوت کے خلاف ہے۔ جملہ لکھیں، جملہ لکھیں، انی اخاف ہوگا، یہ بات تو نبوت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جا، وہ کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں، یہ بات تو نبوت کے خلاف ہے۔ جواب، جانے کے لیے حاضر ہوں، جانے کے لیے حاضر ہوں، لیکن 2 معروض ہیں۔ مونا اب ذرا دھیان سے، بڑے علماء لکھیں دھیان سے جملہ، امر الہی پر عمل کرنے میں توقف کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ فرعون کی طرف سے جو خدشہ تھا کہ رسالت کی تبلیغ میں اس کی جانب سے مشکلات آئیں گی، ان کا ذکر کر کے معاون حاصل کرنا اور فرعون کے شر سے تحفظ حاصل کرنا مقصود تھا۔ بس اب میں خلاصہ عرض کرتا ہوں اس جملے کا،
اللہ نے فرمایا فرعون کی قوم کے پاس جا، فرعون کی وجہ میں تو ڈرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ امر الہی میں کوئی توقف تھا، نہیں میں نہیں جانا چاہتا اور مجھے نہیں جانا چاہیے، اللہ مجھے مت بھیجنا. نہ، مقصد یہ تھا اللہ جب میں وہاں جا کر تبلیغ کروں گا مشکلات آئیں گی، کوئی میرا معاون بھی بنا دے اور فرعون کے شر سے مجھے تحفظ بھی عطا کر دے. رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے پروردگار یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ جھٹلا دیں گے وہ مجھ کو تقریر پوری کرنے سے پہلے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوگا سینہ میرا. نیچے لکھیں تکذیب سن کر، تنگ ہوگا سینہ میرا تکذیب سن کر. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلے گی میری زبان. نیچے لکھیں بوجہ ان کے باز، بوجہ ان کے باز. میں نے سورۃ طٰہٰ میں مفصل بحث کر دی ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی پر. اب تو بات کوئی مشکل نہیں رہی. تنگ ہوگا میرا سینہ کیا سن کر. میں نے جب کہا اللہ رب ہے مشکل، چپ چپ چپ، ہم نہیں مانتے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ جب وہ شور مچائیں گے مجھے جھوٹا کہیں گے، میرا سینہ تنگ ہوگا. میں ان کا ہمدرد ہوں، میں خیر خواہ ہوں، اور وہ مجھے جھوٹا جا 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 کام کر اپنا، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط ہے، نہیں مانتے ہم. اللہ میرا سینہ تنگ ہوگا تو زبان میں روانی نہیں رہے گی، میری زبان اس وقت نہیں چلے گی، ان کے باعث پیدا ہو جائے گا. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، کیا معنی کیا نہیں چلے گی میری زبان. کیوں نہیں چلے گی؟ بوجہ ان کے باعث. یوں نہیں ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے اور نہیں چلے گی، میں چچرا ہوں معاذ اللہ، حق لاتا ہوں معاذ اللہ. فارسل الی فرعون، فارسل الی ہارون، پس وہی بھیج تو، ارسل کے نیچے وہی لکھیں، پس بھیج تو وہی الی ہارون، ہارون کی طرف. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، معروض نمبر 2، اور ان فرعونیوں کے لیے مجھ پر ذنبنے کے الزام ہے. ذنبن کا کیا معنی کیا؟ منحاشیے پر لکھے نمبر 1 دعوی قتل. نمبر 2 گناہ ان کے خیال میں. دھیان سے لکھنا ہے دوسرا قول. نمبر 2 گناہ ان کے خیال میں. حوالہ لکھ لیں تفسیر کبیر. تیسرا معنی لکھیں الزام. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ اسباب سے ڈرنا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے. محتاط الاسباب خوف، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے. خیر، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ظاہری اسباب سے ڈرنا شرک یا نبوت، شرک بھی نہیں نبوت کے خلاف بھی نہیں، یہ میں لکھوا چکا ہوں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان فرعونیوں کے لیے میرے اوپر قتل کا دعویٰ ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ تو قاتل ہے، میں قاتل ہوں نہیں، ان کا دعویٰ ہے. اور دوسرا ذم کا معنی گناہ. اللہ مجھ پر ایک گناہ ہے، ان کے خیال میں گناہ ہے نہیں، انہوں نے گناہ بنایا ہوا ہے میرا. اور تیسرا معنی کیا کیا؟ الزام. معنی کھولو سورۃ الفتح. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. 461 صفحہ. اب ساتھی ذرا سر اٹھائیے، آپ کو واقعہ سناؤں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ ریل گاڑی میں جا رہے تھے. ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر طریقت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی گاڑی میں سوار ہوئے. تو بڑی آپس کے اندر محبت اور پیار تھا، گپ شپ شروع ہو گئی، حال احوال. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی یہ جو قرآن کی آیت ہے لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ،
اللہ نے آپ کو یہ فتح اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت امیر شریعت فرمایا کیا مطلب ہے اس کا، آپ کے حضرت کیا فرماتے تھے؟ تو حضرت شیخ نے حضرت شاہ جی سے فرمایا آپ جواب دیں۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر شریعت سے فرمایا کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے جو استاد سے حدیث پاک میں تو خاتم المحدثین ان کا لقب ہے، علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خیر، تو وہ ہمارے حضرت کی تحقیق بھی یہی ہے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ضم سے مراد ہے الزام۔ میرے محبوب، فتح مکہ سے پہلے مکہ والے آپ کو شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مکہ فتح ہو گیا نا تو اگلے پچھلے سارے الزام دھل جائیں گے۔ اب وہ آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جائیں گے۔ جو شاعر کہنے والے تھے، مجنون اور دیوانہ کہنے والے تھے، جادوگر اور ساحر کہنے والے تھے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں گے۔ کلمہ پڑھ کر سارے الزام دھل جائیں گے، آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ تو معنی کیا ہے؟ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ مٹا دے اللہ، بخش دے یعنی مٹا دے اللہ آپ کے لیے وہ جو گزر چکے ہیں آپ کے الزامات میں سے، جو پہلے الزام لگائے، ما تاخر جو بعد میں الزام لگائے، اگلے پچھلے الزام اللہ دھونا چاہتا ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ آیت ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَمٌّ، ذَمٌّ کا معنی الزام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ ان کا ایک الزام لگا ہوا ہے مجھ پر۔ کون سا الزام؟ کہ میں نے ان کا بندہ مارا میں نے نہیں تھا۔ وہ تو بات آگے آئے گی انشاءاللہ سورۃ القصص میں۔ مونا اب روزے دار بندہ بھول کر پانی پی لے کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اختیار سے تو بندہ نہیں مارا تھا، تفصیل وہاں آئے گی انشاءاللہ۔ میں اشکالات پیش کروں گا، جواب بھی انشاءاللہ کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو گناہ نہیں ہوا تھا بندہ قتل کرنے کا، کیونکہ پتہ تو نہیں تھا بندہ مر جائے گا، وہ تو ظالم کا ظلم دفع کرنے کے لیے مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا۔ جب گناہ نہیں تھا حضرت موسیٰ نے استغفار کیوں کیا تھا؟ وہاں بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اب صرف ایک بات یاد رکھیں، ذنب بمانا الزام، ذنب بمانا میں نے جرم کیا نہیں، الزام میرے ذمہ لگا ہوا ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، پس میں ڈرتا ہوں کہ قتل کر دیں گے مجھ کو۔ نیچے لکھیں قبل از تبلیغ، تبلیغ سے پہلے مجھے قتل کر دیں گے۔ اس پر ایک اور لفظ لکھ لیں، طلب حفاظت، طلب حفاظت۔ یہ تو میں نے اخافوں پر آپ کو جملہ عرض کر بھی دیا اور لکھوا بھی دیا تھا سورۃ طٰہٰ میں۔ ظاہری اسباب سے ڈرنا شرک نہیں ہے، یہ نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا کلا، مولانا اس کے نیچے لکھیں اخافوں کا جواب۔ یہ جو وہ ڈر رہے تھے اخافوں میں ڈرتا ہوں، اخافوں کا جواب کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، پر دونوں جاؤ تم ہماری آیات کے ساتھ، ہماری آیات کے ساتھ، إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ ابھی تورات ملی نہیں، آیات کہاں سے آ گئیں؟ مولانا سمجھو تو صحیح، ابھی آیات ملی نہیں اور ابھی تورات ملی نہیں، آیات کہاں سے آ گئیں؟ نیچے لکھ لے آیات کے معجزات و عقلی دلائل۔ آگے آ رہا ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے عقلی دلائل پیش کیے تھے۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہوں گے، تمہاری گفتگو اور ان کی گفتگو ہم خوب سننے والے ہوں گے۔ ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا اور اخافوں کا علاج بھی بتا دیا، ڈرو نہیں میں ساتھ ہوں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا، پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، پس جا کر دونوں کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین کے۔ مولانا رسول یہ تو مفرد ہے،
وہ تو دو تھے، پھر انا پیچھے جمع ہے، سامنے لکھیں۔ ایک تو میں میت کا آپ کو جملہ لکھوا دوں، انا معکم مستمعون کا جملہ، معکم میت ذاتی، از متقدمین، متقدمین کا کہنا یہ ہے اس سے میت ذاتی مراد ہے۔ اور دوسرا قول لکھیں، معیت باعتبار امداد از متاخرین، عند المتاخرین، یہ میت مراد ہے بطور امداد، میری ذات تمہارے ساتھ ہوگی، اور دوسرا قول میری امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔ میں نے دونوں آپ کو لکھوا دیے۔ اب یہ رسول رب العالمین، مولانا لکھے رسول کا جملہ، تعداد میں دو، بلحاظ رسالت ایک، تعداد میں دو، بلحاظ رسالت ایک، اس لیے رسول لائے۔ ذرا آنکھیں قرآن کی طرف لگائیں، کان میری طرف لگائیں۔ فاذهبا، تم دونوں جاؤ، فاتیا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، یہ فاتیا اذهبا فقولا انا رسول، مانو یہ تو تثنیے کے صیغے ہیں، اذهبا تثنیہ، فاتیا تثنیہ، فقولا تثنیہ، حالانکہ اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور صیغہ تثنیے کا بولا گیا۔ لکھیں اذهبا فاتیا فقولا، تثنیہ ہے۔ جواب، حاضر کو غائب پر غلبہ دے کر تثنیہ بولا گیا، حاضر کو غائب پر غلبہ دے کر تثنیہ بولا گیا، اس کو تغلیب کہتے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ایک تو ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، اور نمبر دو ان ارسل معنا، یہ ان مفسرہ ہے ما قبل کے لیے، ان ارسل یہ کہ بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ان کو بھی آزاد کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دو مطالبے تھے، دعوت توحید ماننا اور قوم کو غلامی سے آزاد کروانا۔ قال اندماج، خلاصہ اندماج کہتے ہیں مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا، مقصودی بات۔ آؤ سنو، دونوں گئے مسئلہ بیان کیا۔ قال اعتراض اول، جلدی کریں، اعتراض اول، فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا نہیں پالا تھا ہم نے تجھ کو اپنے درمیان، ولیدن درا حالے کہ تو بچہ تھا۔ چار شبہات پیش کیے فرعون نے، اب نمبر لکھ لیں، الم نربک کا ایک، لبستہ پر لکھیں دو، فالتہ پر لکھیں تین، اور انت من الکافرین پر لکھیں چار، میرے علاوہ دوسرے کو رب ماننا۔ اب چار شبہات ہیں، ان کے جواب آئیں گے۔ فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا نہیں پالا تھا ہم نے تجھ کو اپنے اندر ولیدا، اندر حالے کہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، ہم نے پالا، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ نمبر دو ولبثت فینا، اور ٹھہرا رہا تو ہمارے درمیان من عمرک سنین، اپنی عمر کے کئی سال۔ وفعلت، اعتراض دوم، جلدی کرے، اعتراض دوم، اور کیا تو نے فعلت کا کرتوت اپنا، التی فعلت جو تو نے کرتوت کیا، تو نے کرتوت کیا نا، فانت من الکافرین، اور ہے تو من الکافرین، ناشکری کرنے والوں میں سے۔ کافرین کا معنی کیا کیا؟ مہربانی کریں، مہربانی معنی سنائیں، ناشکری کرنے والا۔ سامنے لکھیں، سامنے لکھیں، میرا کھایا اور میرا بندہ قتل کیا، اور مجھ کو تابع بنانے لگ گیا۔
میرا کھایا، میرا بندہ قتل کیا، مجھ کو تابع بنانے لگ گیا، تو بڑا ناشکرا ہے۔ بڑے علماء ذرا ذہن حاضر کریں، مہربانی کریں، بڑے ساتھی جن کو پڑھانے کا شوق ہے۔ فرعون نے 2 اعتراض کیے، ایک اعتراض کیا کہ میں نے تجھے پالا تھا، اور دوسرا اعتراض کیا تو نے قتل کیا تھا، تو نے کرتوت کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا میرا بندہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل والی بات کا جواب پہلے دیا اور پالنے والی بات کا جواب بعد میں دیا۔ اس میں بھی بڑا راز ہے، مولانا میں مانا کروں پھر راز حل کرتے ہیں۔ قال، اس کے نیچے لکھیں جواب اعتراض دوم، جواب اعتراض دوم، یہ جو قتل کیا تھا اس کا جواب۔ حضرت نے کہا فعلتها، کیا تھا میں نے وہ کام، اذن اس وقت، وانا من الضالین، میں بھول کر کرنے والوں میں سے تھا۔ ضالین کا کیا معنی کیا؟ آپ سناتے نہیں، میں تائید کیسے دکھاؤں؟ کھولے مولانا سورۃ البقرہ، ان تضل احداہما، یہ بالکل سورۃ البقرہ کا آخر ہے۔ یہ سبحان اللہ، یہ صفحہ ہے 44، جلدی کریں، صفحہ 44۔ یہ میں درمیان سے پڑھوں گا کیونکہ لمبی آیت ہے، آخری 5 سطریں دیکھیں نا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، گواہ بنا لیا کرو 2 گواہوں کو اپنے مردوں میں سے، 2 مرد گواہ ہونے چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، بس 1 مرد اور 2 عورتیں، پھر 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں، یہ گواہ بنے۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جو تم راضی ہو گواہوں میں سے۔ ان تضل احدہما، 2 عورتیں کیوں ہوں؟ ان تضل، یہ کہ بھول جائے ان دونوں عورتوں میں سے ایک۔ تضل کا معنی بھول جائے ان دونوں عورتوں میں سے ایک۔ فتذکر احدہما الاخری، پر یاد دلائے ان میں سے ایک کو دوسری۔ گواہ بننے کے لیے 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ 2 عورتیں کیوں؟ ایک عورت اگر بھول بھی جائے تو دوسری اس کو یاد دے رہی تے باڑو کٹھیاں نہ سے تے رتے رنگ دا بوچھن کیتا ہویا آئی تے اس سے لے جرب لے گل تھئی، ہاں میں کو یاد آ گئے تے تئی بھڑکیلے کپڑے پاتے ہوئے آن کہ ہاں وہ تو ہائی، وہ تو معاملہ آئی، ہاں یہ ہے، وہ دوسری یاد دلائے گی۔ تو تزلہ کا کیا معنی کیا؟ امیر ماوی آدھن کے نہیں آدھیں میں آخدیاں، ہاں بالکل تجربہ ہے تو آکوں۔ ان تزلہ کا کیا معنی کیا؟ بھول جائے۔ تو یہاں بھی کیا معنی؟ انا من الضالین، میں بھول کر کرنے والا، مجھے کیا پتا تھا یہ بندہ مر جائے گا، بھول کر کرنے والوں میں سے۔ مولانا دوسرا معنی لکھو، نمبر 2، الجاہدین، از ابن عباس۔ نہیں یہ میں بھول گیا، الجاہدین یہ عائشہ لکھنا ہے الکافرین کا، ابن عباس نے معنی کیا الکافرین کا معنی الجاہدین، انکار کرنے والا۔ اب ظالین کا دوسرا معنی لکھواتا ہوں، ظالین کا۔ سبحان اللہ، لا علم، مجھے پتہ نہیں تھا کہ بندہ مر جائے گا۔ ففررت منکم، بس بھاگ گیا میں تم سے۔ منکم پر لکھنا ہے لفظ، قتل غیر ارادی کی وجہ سے، قتل غیر ارادی کی وجہ سے میں تم سے بھاگ گیا۔ لما خفتکم، جب کہ میں نے خوف محسوس کیا تمہارا، فوہب لی ربی حکما، بس عطا فرمائی مجھ کو میرے رب نے حکمن، دانش مندی۔ حکمن کے نیچے لکھنے مولانا علم اور فہم، زاد المسیر کا حوالہ ہے، علم اور فہم، دانش مندی عطا فرمائی اللہ نے، علم اور فہم عطا فرمایا جو لازمہ نبوت ہے۔ وجعلنی من المرسلین، بنایا مجھ کو اللہ نے رسولوں میں سے۔ حکمن کے نیچے لفظ لکھنا ہے دلیل عقلی، یہ اشارہ ہے دلیل عقلی کا۔
مرسلین کے نیچے لکھیں اشارہ دلیل نقلی و وحی. مولانا دوسرے اعتراض کا جواب پہلے دیا تو قاتل ہے اس لیے پہلے جواب دیا، پہلے اس لیے دوسرے اعتراض کا جواب دیا. اس اعتراض کا تعلق نبی کی عصمت سے تھا. اچھا اب حاشیہ لکھے نا، میں آپ کو لکھوا دوں کیسے یاد رہے گا. من الظالین پہلے اس کا جملہ ایک تو میں نے آپ کو لکھوا دیا بھول کر کرنے والوں میں سے. آپ نے وہ آیت ساتھ لکھی ہے تائید کے طور پر انت ذلہ، پتہ نہیں نمبر اس کا کیا تھا، 282 تھا. اور دوسرا میں نے کیا مانا کیا، لا علم نہ جاننے والوں میں سے. مجھے کیا پتا تھا میرے مکے سے بندہ مر جائے گا. نوٹ ایک لکھ لیں، قتل عمد منافی نبوت ہے، اور قتل بلا ارادہ منافی نبوت نہیں. اب نوٹ لکھیں، دوسرے اعتراض کا جواب پہلے دیا کیونکہ اس کا تعلق عصمت کے ساتھ تھا. عصمت، کیونکہ نبی تو قبل از نبوت بھی معصوم ہوتا ہے. اب پہلے اعتراض کا جواب کہ تو نے مجھے پالا ہے، تو کہتا ہے میں نے تربیت کی ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ احسان. تل کا میں انشاءاللہ اس پر بحث تو کروں گا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ پر. اب صرف اشارہ لکھوا دیتا ہوں، مَعْهُودٌ فِي الذِّهْنِ، تل کا پر لکھیں یہ احسان، یہ نعمت تربیت والی، یہ سے مراد ہے وہ کوئی چیز سامنے تھی نا جو ذہن میں ہے، اور جو تیرے ذہن میں ہے نا میں نے پالا تھا. تلک نعمت، اور یہ احسان تمنھا، تو احسان دھرتا ہے اس کا علیہ مجھ پر. یہ جو تیرا احسان ہے تو احسان لگا رہا ہے میں نے پالا تھا. ان ابتا عبارت تھی بے ان ابتا، عبارت تھی بے ان ابتا، اس وجہ سے ہے مجھ پر تیرا یہ احسان، اس وجہ سے ہے مجھ پر. ان ابتا بنی اسرائیل، اس وجہ سے کہ تو نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو. مولانا بڑا عجیب جواب ہے. سر اٹھائیں تو مولانا سر اٹھائیں تو میں عرض کروں جملہ. تو کہتا ہے کہ میں نے پالا تھا، یہ جو تو نے مجھے پالا تھا نا یہ تیرا احسان نہیں، یہ تیرا ظلم ہے نا. بڑی عجیب بات ہے. اللہ کی رحمت ہمارے اساتذہ پر کیسے قرآن سکھایا اور سمجھایا ہمیں. تو وہ کہتا ہے میں نے پالا تھا، یہ ظلم ہے تیرا. آپ بھی حیران ہوں گے، وہ پال رہا ہے، دودھ کا بندوبست کر رہا ہے، خوراک دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ. مسلم کہتے ہیں یہ ظلم ہے. یہ اس لیے ظلم ہے نہ تو میری قوم کے بچے قتل کراتا، نہ میری والدہ خطرے کی وجہ سے مجھے صندوق میں رکھتی، اور نہ صندوق کو سمندر میں ڈالتی، اور نہ وہ صندوق دریا میں بہتا ہوا تیرے محل میں پہنچتا، اور نہ تو مجھے نکالتا، اور نہ تو میرا انتظام کرتا. یہ تیرا پالنا مجھ پر احسان نہیں ہے، مجھ پر ظلم ہے. لکھو ان ابت بنی اسرائیل. اگر تیرا ظلم میری قوم پر نہ ہوتا تو میری پرورش میرے والدین کرتے. تو میری تربیت کا سبب تیرا ظلم ہے، احسان نہیں. لالا بند کرو. ایک تو کمرہ نمبر 2 والے ساتھی ہاتھ کھڑا کریں.